नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 8 सूरह इन्फ़ितार। इससे पहले की आयत में क्या बताया गया है? क़यामत का मंज़र पेश किया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है? इज़ समाउन फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबुल इंतसरत, और जब तारे झड़ जाएंगे, ठीक है, बिखर जाएंगे। और व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत, और जब क़ब्रें खोल दी जाएंगी। तो क्या होगा ये सब? जब अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, जान लेगा हर शख्स जो उसने आगे भेजा और जो पीछे रखा। यानी क्या आगे भेज रहे हैं वो भी जान लेगा, क्या काम करके आए हैं, और जो पीछे छोड़ कर आया है, जो आसार छोड़ कर आए हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो भी उस दिन जान लेगा। या फिर इसके माने और क्या है? तरजीहात के, किस काम को उसने तक़दीम की, पहले किया, आखिरत को सामने रखकर काम किए, या फिर किस काम को उसने पोस्टपोन किया, ताख़ीर किया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसान से मुखातब है, इंसान में सब है, हम सब। अल्लाह ताला खिताब करें या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान किस चीज़ ने धोखे में डाला तुझको तेरे रब्बे करीम के बारे में। इतना सब क्लियर है, वाज़े है, तो फिर क्या धोखा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों धोखे में है? इंसान का धोखा क्या होता है? कोई नहीं देखता, कौन पूछेगा? अच्छा चलो पूछ भी लिया तो अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, कुछ नहीं होता। तो ये क्या है? गर्रा, धोखा है। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हाँ, अब इंसान की तख्लीक़ पर ज़रा गौर करो। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलका, वही है ज़ात, यानी अल्लाह ताला ही ने पैदा किया तुझको, फिर क्या किया? फिर मसावी किया, बराबर किया, ठीक है, पूरा उसको नुक्स से उसके पलक वगैरह सब कुछ उसकी बराबर की, ठीक है, दुरुस्त किया, उसको तस्विया किया। फिर क्या किया? फ़अदलका, उसको एतदाल भी बख्शा, ठीक है। इसका तफसीर हम देख चुके हैं। फिर अल्लाह ताला मज़ीद आगे फरमा रहे हैं कि हाँ, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फ़ी अय्यि सूरतिन, जिस सूरत में, जिस शक्ल में, मा शाअ, जो उसने चाहा, रक्कबका, जो जोड़ दिया तुझको, तरकीब की तेरी, जिस भी सूरत में चाहा तुझको तरकीब किया, ठीक है, तुझको जोड़ दिया। क्या मतलब इसका? यानी जिस सूरत को उसने चाहा उसी के मुताबिक तुमको जोड़ दिया। अब देखिए, हर इंसान की शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से बनाई है, राइट। कभी बच्चा माँ के मुशाबा होता है, कभी बाप के मुशाबा होता है, कभी दोनों के मुशाबा होता है, कभी ऐसा होता है कि दोनों के भी मुशाबा नहीं होता, दोनों के जैसे भी नहीं दिखता है। किसके जैसा दिखता है? नानी के जैसा, दादी के जैसा, या मामू के जैसा, या चचा के जैसा, या कोई और रिश्तेदार के जैसा दिखता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चा किसी से भी मुशाबा नहीं रहता है, बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल सूरत का रहता है। मसलन माँ बाप सांवले होते हैं, बच्चा एकदम फेर गोरा पैदा होता है, या माँ बाप बहुत गोरे होते हैं, बच्चा एकदम काला पैदा होता है या नहीं? इसमें देखिए एक हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स के पास काला बच्चा पैदा हुआ, तो उसने शक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या ऊँटों में कभी मुख्तलिफ रंग का बच्चा पैदा हो जाता है? यानी तुम्हारे पास ऊँट है, तुम्हारे पास कोई ऐसा है ऊँट जो मुख्तलिफ रंग का है? तो उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे वहाँ वो काला बच्चा पैदा हो गया है,
ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کیسے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے کوئی پیچھے اس کی نانی دادی اس کے نسل میں کوئی اس رنگ کا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے وہاں نسب میں پیچھے کسی کا اثر اس پر ہوا ہے تو اسی طرح انسانوں میں بھی پچھلی نسل کا اثر آ سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی بعض اوقات انسان کی شکل و صورت فوری ماں باپ سے نہیں ملتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کئی نسل پہلے پیچھے ان پر چلی جاتی ہے. کبھی معمولی فرق ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے ایک دم جانوروں کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کے مشابہ ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت چھوٹے، یا پھر کسی کے اعضاء میں زیادتی ہو جاتی یا کسی کے اعضاء میں کمی ہو جاتی. تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں. فی ای صورت ما شاء، جو اس نے چاہا. اللہ کی مشیت ہے اس میں. ٹھیک ہے. رکبہ جو ہے کس سے ہے؟ رکبہ یرکبو، ترکیب. ترکیب کیا ہوتا ہے؟ ترکیب ہم دیکھیں اب اردو کے ورڈ بہت کم استعمال کرتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ ریسیپی بولتے ہیں. اس کی ذرا ریسیپی بتاؤ. ریسیپی دراصل کیا ہوتی ہے؟ ترکیب ہوتی ہے. تو ہم ریسیپی میں کیا کرتے ہیں؟ مختلف جو اجزاء ہیں، انگریڈینٹس ہیں، ان کو ملا کر ایک نئی چیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ یعنی مختلف چیزوں کو جوڑ کر بنانا. تو انسان کے بھی جسم میں بے شمار اجزاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص تناسب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہے. ایک مکمل توازن، ایک مکمل اس کو عدل بخشا ہے. پیچھے کی آیت میں کیا آیا تھا؟ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. تو یہ ساری ترکیب ہے. ٹھیک ہے. ماشاء، جیسا اس نے چاہا. اور یہ ساری چیزیں کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں. وہاں سے یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. قرآن میں کیا آتا ہے؟ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. وہی ہے ذات جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ارحام میں، ماں کے پیٹوں میں. کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے. سورہ 3 میں کیا آتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. اس کا جو سٹرکچر ہے نا، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بہترین ہے، احسن ہے، سب سے بیسٹ بنایا ہے. متوازن، حکمت پر مبنی ہے. اس کی جو جسم کی بناوٹ ہے نا وہ بھی ایک مکمل کامل ہے. اس میں ذہنی صلاحیتیں بھی ہے. انسان ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سادہ ہے یا بہت ہی زیادہ ایک دم مشینوں کے جیسا ہے، بلکہ کیسا ہے؟ متوازن ہے. کچھ یاد بھی رکھتا ہے، کبھی بھولتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بغیر منصوبہ بندی کے نہیں بنی ہیں، بلکہ ایک عظیم ہستی کی حکمت اور اس کا ارادے کا نتیجہ ہے. یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک کلیئر مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. عبادت کریں گے، اللہ کی غلامی اختیار کریں گے، پھر اپنے اعمال کی جزا پائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الدین رکھا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. ٹھیک ہے. اس نے جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے. اتنا کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح بنایا ہے. پھر بھی انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ اللہ نے اس کو ایسا کیوں بنایا؟ اللہ نے دیکھو میری ناک کیسی بنا دی، میرا کلر کیوں ایسا بنا دیا، ویسے بنایا، ایسے بنایا، یہ چیز وہ ہو گئی، یہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ کلا بل تکذبون بالدین. ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، کس کو؟ جزا و سزا کو.
دین سے کیا مراد ہے؟ مالکی یوم الدین کیا ہے؟ بدلے کا دن، جزا سزا کا دن، اچھا کیے تو اس کی جزا، برا کیے تو اس کی سزا، اس کا دن. یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے فیصلے کے بارے میں دھوکے میں پڑ جانا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ تم یوم الدین کو یاد نہیں رکھتے، اس کو جھٹلاتے ہو. تم کو شعور ہی نہیں رہتا کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مقصد ختم ہو جائے گا، زندگی کا اختتام ہو جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت کے دن تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تم سے پھر سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. تو یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں رہتی، تم بھول جاتے ہو، غفلت میں پڑ جاتے ہو، اور پھر جب غفلت میں پڑ جاتے تو دھوکے میں پڑ جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا بل تکذبون بالدین. تو کیا سمجھ میں آتا ہے ان تمام آیت سے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے زمین آسمان بنائی ہے، جس طرح سے دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ تمام جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے سروس کرنے والی چیزوں کو پہلے بنا دیا، انسان کی خدمت کے لیے. اور انسان کا جو وجود ہے نا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر انسان کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. دیکھیے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے نہیں بنایا، نہ آسمان کو قیامت کے لیے بنایا ہے، نہ زمین کو، نہ جانوروں کو، نہ فرشتوں کو. ان کے لیے قیامت نہیں ہے، ان کے لیے حساب کتاب نہیں ہے. کس کے لیے حساب کتاب ہے؟ انسان کے لیے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا حساب ہے. جب ہم ختم تو یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا، پھر حشر قائم ہوگا، انسانوں کو پھر جمع کیا جائے گا، اس میں بھی پھر چھانٹا جائے گا کون نیک ہے کون بد ہے، سپریٹ کیٹیگریز ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد ہر ایک کو اصل ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا، جنت یا جہنم. ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت عادل بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ہر انسان کے ساتھ اس کے علم اور اس کی نیت، اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، جزا یا پھر سزا دونوں میں بھی عدل ہوگا، صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت پہچاننا ہے، اپنا مقصد بھی پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یوم الدین کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ کامیابی پھر اسی میں ہے. رائٹ، اب یہاں سے فرشتوں کے بارے میں آ رہا ہے. دیکھیے فرشتوں کے بارے میں ہم کب سے پڑھ رہے ہیں؟ جب سے 30واں پارہ شروع ہوا ہے فرشتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ جیسے یہاں پہ دیکھیے میں کچھ نکالی ہوں آیتیں. ہاں، جیسے سورہ نبا میں ہم نے کیا پڑھے ہیں فرشتوں کے بارے میں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح جبرائیل علیہ السلام کا خاص ذکر ہے، اور پھر والملائکۃ تمام فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فرشتوں کا اجتماعی اور عظمت والا منظر بیان کیا گیا. سورہ نازیات، اس کے بعد ہم نے سورہ نازیات پڑھے، اس میں کیا ہے؟ قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہاں پر بھی کیا مراد لیا گیا ہے؟ فرشتے. والنازیاتی غرقا، ہے نا، ڈوب کر روح قبض کرتے ہیں، پھر نرمی سے نکالنے والے. والناشطاتی نشطا، تیزی سے حرکت کرنے والے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والے. تو یہاں پر کون سے فرشتوں کا ذکر ہے؟ جو روح قبض کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، عملی جن کا خاص کردار ہے. پھر سورہ عبس میں ہم نے پڑھے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. تو یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو صحیفوں کے پاس ہیں،
मुअज़्ज़िज़ हैं, बुलंद मर्तबा हैं, और मुतहरा पाक हैं, राइट। सफ़रा है, किराम बररा है, इकराम वाले हैं, नेक हैं। तो यहाँ पर वही को संभालने वाले और उनकी हिफाजत करने वाले फरिश्तों का जिक्र है। सूरह तकवीर में हमने क्या पढ़े, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन। तो यहाँ पर कौन से फरिश्ते का जिक्र था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। यानी ये कुरान जो है ये मुअज़्ज़िज़ रसूल का लाया हुआ है, जो कैसे हैं? ज़ी क़ुव्वतिन, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क़ुव्वत वाले हैं। और फिर ज़िल अर्शी है, यानी अर्श वाले के पास, इंदा ज़िल अर्शी, उनका बड़ा मुकाम है, मर्तबा है, मकीन है, अमानतदार है और मुताइन है, उनका हर कोई कहा मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही पहुँचाते हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यू आयतें हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक अलैकुम, तुम पर, लहाफिज़ीन, ज़रूर हाफिज़ हैं, हिफाजत करने वाले, निगरानी करने वाले मुक़र्रर हैं। ठीक है, हिफाजत भी करते हैं और निगरान भी हैं। और और क्या है, वो क्या भी करते हैं और फरिश्ते, किरामन कातिबीन। किरामन है, इकराम वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ हैं। और कातिबीन क्या है? कातिब की जमा, लिखने वाले हैं। ठीक है, और क्या है? यअलमूना मा तफ़अलून, और वो जानते हैं, मा तफ़अलून, जो तुम करते हो, जो भी तुम करते हो अमल, वो जानते हैं, यअलमूना। तो यहाँ पर फरिश्तों की 4 सिफ़ात बयान की गई हैं। ठीक है, नंबर 1 हाफिज़ीन, नंबर 2 किरामन, नंबर 3 कातिबीन, नंबर 4 यअलमून। ठीक है, तो हाफिज़ीन क्या है? निगरान है। निगरान मतलब क्या? निगहबान, हिफाजत करने वाले। और किरामन क्या है? बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ हैं, अल्लाह ताला के पास उनका बड़ा मुकाम है। और कातिबीन है, लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? हमारे आमाल को। और फिर देखिए, कातिबीन में यक्तुबून नहीं कहा अल्लाह ताला ने। यक्तुबून फेल होता है ना, और फेल क्या रहता? टेम्पररी रहता। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसम इस्तेमाल किया, यानी हमेशा लिखते हैं, मुसलसिल लिखते हैं। क्या इरादे करते तुम, कैसे नेकी का इरादा करते हो तो फ़ौरन उसको लिख देते, अगर नेकी का काम नहीं करते तब भी उसको मिटाते नहीं हैं। मुसलसिल लिखते रहते हैं, कंटिन्यूस हमेशा लिख रहे हैं, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि वो रुकते हैं। ठीक है, मा क़द्दमा और मा अख़रा, हर हाल में वो लिखते रहते हैं। फिर नंबर 4 क्या है? कौन सी सिफत है? यअलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं हमारे आमाल को, जो हम तफ़अलून, जो भी हम करते हैं। देखिए, तफ़अलून जो होता है ना, ये क्या होता है? एक होता है अमल, एक होता है फेल। ठीक है, अमल क्या होता है? अमल यानी जो आप सोच समझ के करते हैं, कॉन्शियसली, शऊर के साथ। ठीक है, बुरा अच्छा ये काम। फेल क्या होता है? फेल यानी जो आप, जिसमें शऊर भी होता है लेकिन लाशऊरी भी होती है, जिसमें आपको सोचना नहीं होता है। जैसे सांस लेना, अब आपके दिल को हुक्म दे रहे हैं कि सांस लो, अब मत लो, सांस लो, इनहेल एक्सेल, आप बोलते हैं नहीं। जैसे आप चल रहे हैं रास्ते से, आप पैर को हुक्म देते हैं कि अब राइट पैर डालो, अब लेफ्ट डालो, अब राइट, अब लेफ्ट, नहीं। ये काम क्या है? ये फेल है। ठीक है, तो फेल जो है ना, ये क्या है? इसमें शऊर का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यअलमूना मा तफ़अलून, वो तुम्हारे फेल को जानते हैं। जो तुम हर चीज़ कर रहे हो ना, शऊर के साथ हो या लाशऊरी में हो, वो हर चीज़ लिखते हैं। राइट, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ून, और बेशक तुम पर लहाफिज़ीन, ज़रूर, यकीनन हिफाजत करने वाले हैं, यानी मुक़र्रर हैं। ठीक है, सूरह अनआम में भी देखिए आयत में क्या आता है? व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, व हुवल क़ाहिरु
फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और वो अपने बंदों पर पूरी तरह हावी है, क़ाहिर है, और वो तुम पर अपने निगरान मुक़र्रर रखता है, भेजता है तुम पर। हफ़ज़ा यानी निगरान, ठीक है। सूरह रात में क्या आता है, लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाहि, उन पर उनके आगे और पीछे से अमर इलाही के मौक्कल लगे रहते हैं, यानी निगरान लगे हुए हैं, ठीक है, आगे से पीछे से, जो क्या करते हैं, यहफ़ज़ूनहु, जो बारी बारी से उनकी निगरानी करते हैं अल्लाह ताला के, मिन अम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो हम पर मुक़र्रर किए हैं अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते, जो क्या करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे आमाल को भी लिखते हैं, हमारी हिफाजत भी करते हैं। हमारे आमाल तो जो हम मुँह से निकालते हैं वो सब लिख लेते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी तुम अल्फाज निकालते हो मुँह से, लफ्ज़ क्या होता है, निकालना, लफ्ज़, अल्फाज, जो भी बात कहते हो, तो उसके लिए एक क्या है, रक़ीबुन अतीद है। अतीद तैयार, एक तैयार निगरान फरिश्ता उसको लिख लेता है, ठीक है। तो फरिश्ते किरामन भी हैं और मुअज़्ज़िज़ हैं, बहुत उनका एज़ाज़ है, बड़ा मुक़ाम है। क्यों किरामन है, क्यों वो मुअज़्ज़िज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है, 100% ओबीडियंट मखलूक है, इताअत गुज़ार है, ठीक है। और वो कातिबीन भी है, लिखने वाले भी हैं, ठीक है, हमारे अमाल को लिखते हैं। जैसे सूरह मरियम में क्या आता है, सनक्तुबु मा यक़ूलु, यानी जो कुछ इंसान कहता है हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो किरामन कातिबीन, और फिर क्या है, यअलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो, ठीक है। तुम्हारे हर फेल को वो जानते हैं, इरादे से किया गया हो या गैर इरादी हो। देखिए, फेल वो अमल होता है जिसमें इरादा हो या इरादा ना हो, कभी इरादा होता है, कभी नहीं होता, लेकिन आमाल ख़ास तौर पर इरादे के साथ होते हैं, नीयतों के साथ होते हैं, ठीक है। तो फरिश्ते तुम्हारा हर फेल जानते हैं, तुम्हारा चलना फिरना, मामूली हरकत को भी वो जानते हैं। यअलमूना मा तफ़अलून, ठीक है, और वो उसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो नामे आमाल है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, क्या चीज़ें उसको बना रही हैं। नंबर 1, हमारे आमाल और अफ़आल, जो भी हम काम करते हैं और जो भी हम फ़ेल करते हैं, फ़ेल यानी वही जो चल रहे हैं फिर रहे हैं बग़ैर शऊर के भी शऊर के साथ, तो वो सारे कामों को वो नोट करते हैं। फरिश्ते देखते रहते हैं हम क्या करते हैं, हमको नज़र नहीं आते। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो इनविजिबल है, हमको नज़र नहीं आते, राइट। अगर नज़र आ जाए तो हम तो घबरा जाएंगे, राइट। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने उनको हमसे छुपा कर रखा है, गैब में रखा है। फिर वो सुनते भी हैं जो हम बोलते हैं, हमारे आमाल, अफ़आल, अक़वाल, हम जो कौल बोलते हैं वो सब कुछ सुनते हैं। हमारी नीयतें, इरादे सब उनको पता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ये है, क्या फ़रिश्तों को हमारी नीयतें पता है, क्या फ़रिश्ते हमारी नीयतों को जानते हैं। नीयत तो वो चीज़ होती है जो अभी हम ज़बान से नहीं अदा करते, है या नहीं। तो क्या फ़रिश्ते हमारी नीयतों को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जानने का मीनिंग, यअलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो, हर फ़ेल को वो जानते हैं। इसके बारे में वो हदीस आती है ना, अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयों को लिख दिया है, फिर उसकी वजाहत फरमाई। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे और उसे ना करे, मसलन आपने एक नेकी का इरादा किया है, ठीक है, अभी मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ूंगी, नेकी का इरादा है, अब आपने उसको करे नहीं, तो अल्लाह उसके लिए एक मुकम्मिल नेकी लिख लेता है। और अगर वो उसे कर ले तो अल्लाह उसके लिए 10 से 700 गुना तक, अब वो भी लेवल होंगे ना किस तरह की नमाज अदा किए,
मुर्गी के जैसे पढ़े या फिर खुशू खुशू के साथ पढ़े तो उसका भी अकॉर्डिंग उसके वो मिलेगा ना सवाब। तो 10 से 700 गुना तक अल्लाह ताला उसको सवाब देता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा नेकियां लिख दी जाती हैं। और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करे, मसलन आपने इरादा करे हैं कि मैं अभी फ़ोन लगा के ना उसकी पूरी गीबत उसके सामने बोलूँगी, किसी और के सामने, ठीक है, आपने इरादा करे बस अभी ये खाना बना दो, मैं उसको फ़ोन लगा के पूरा सुना दूँगी। तो अभी आपने करे नहीं है। तो अल्लाह ताला इस हदीस में ये फरमाए हैं कि और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करे मगर उसे ना करे। अब ऐसा हुआ कि आप खाना पकाने में इतना बिजी हो गए या फिर उसके बाद कोई मेहमान आ गया, आपने उसको किए नहीं, तो आपने उसको नहीं किए, तो अल्लाह उसके लिए एक मुकम्मिल नेकी लिख लेते हैं। अब इसमें नेकी लिखने का क्या है? नेकी कहाँ, नेकी तो किए ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तुमने उसको नहीं किए ना, उसको भी एक मुकम्मिल नेकी लिख लेते हैं। हाँ, खाली इरादा किए थे उसको नेकी लिख लिए, अगर वो उसे कर ले, चलो लगा दिए फ़ोन, बोल दिए, तो सिर्फ एक बुराई लिखी जाती है। ये कितना देखिए अदल है ना, ये तो हद से ज़्यादा देना है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हमारे आमाल नामा में हमारी नीयतें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। नहीं? अब सवाल क्या है, क्या फरिश्तों को हमारी नीयत का पता है? देखिए हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, अल्लाह ताला फरिश्तों को किसी ना किसी तरह से आगाह कर देता है। ठीक है, यानी नीयत का असल इल्म जो है अल्लाह ताला के पास है और वही इस पर फैसला करता है। लेकिन बाज़ अहले इल्म जो है, अहले इल्म वाले, इसकी वजाहत में एक मिसाल वो बयान करते हैं। तिबियानुल कुरान एक तफसीर है, ठीक है, वहाँ पर ये मुझे मिला है। तो एक ताबई है, ताबई कौन होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा वो सहाबा, सहाबा को जिसने देखा वो ताबईन। ठीक है, तो एक ताबई है जिनका नाम है सुफियान सूरी। आपको कभी कभी मिलेगा उनका नाम, तफासिर में आता है सुफियान सूरी। ठीक है, तो सुफियान सूरी से पूछा गया कि फरिश्तों को इंसान की नीयत का कैसे पता चलता है? तो क्योंकि यहाँ पे आए हैं ना, यालमूना मा तफ़अलून, तो उन्होंने कहा जब इंसान अच्छा इरादा करता है तो उसके अंदर से गोया खुशबू सी उठती है, एक मुश्क की खुशबू आती है, परफ्यूम की खुशबू आती है जब वो अच्छा इरादा करता है। ठीक है, जिससे फरिश्ता जान लेता है कि उसने नेकी का इरादा किया है। और जब इंसान बुरा इरादा करता है, बदनीयत करता है, तो उसके पास से एक तरह की बू ज़ाहिर होती है, उसके पास से गंदी स्मेल आती है, जिससे फरिश्ता समझ जाता है कि ये बदनीयत है। ठीक है, असल हकीकत वल्लाहु ताला आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन इस मिसाल में कुछ हकीकत भी महसूस होती है, क्योंकि देखिए जो लोग अच्छी सोच रखते हैं, जो खैर ख्वाह होते हैं ना, तो उनकी आपको पर्सनालिटी से खुद ब खुद भलाई झलकती नज़र आएगी। राइट, जो बदनीयत होते हैं, चाहे वो आपकी ज़बान से कितनी भी तारीफ़ करें, इंसान को महसूस हो जाता है कि ये कुछ दिल में कुछ और है और अंदर बाहर से कुछ कह रहा है। ठीक है, देखिए मोमिन जो है ना, वो अल्लाह ताला के दिए हुए जो क्या कहेंगे फ़रासत है, जो अल्लाह ताला ने उसको ज़हनी या जो उसको अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी है, जो नूर अता किया है अल्लाह ताला ने मोमिन को, उससे ना वो बहुत सारी चीज़ें समझ लेता है। कभी उसको ऐसा महसूस होता है किसी इंसान के बारे में कि ये शख्स जो है ना मेरे लिए अच्छा नहीं है। जैसे आप किसी घर में जाते हैं, ठीक, या किसी जगह पर जाते हैं, तो वहाँ का जो माहौल होता है या वहाँ की जो वाइब्स होते हैं, फ़िज़ा होती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ना कि यहाँ पर क्या काम होता है या क्या है। आप उसको भांप लेते हैं, वो महसूस हो जाता है। तो इसी तरह ना इंसान का भी, मोमिन को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि वो कैसा इंसान है। ठीक है, याद रखिए नेकी के अंदर ना बहुत बड़ी कशिश होती है, बहुत अट्रैक्शन होता है।
آپ کم عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل بہت اچھا ہے, آپ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں, آپ کے اندر بھلائی ہے, تو لوگ خود بخود آپ کے طرف کھینچے چلے آتے ہیں, آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ نیکی کے اندر بہت اٹریکشن ہے, بہت کشش ہے. اگر انسان بدنیت ہے, نیت کا چور ہے, دوسروں کے لیے حسد رکھتا ہے, بدگمانی رکھتا ہے, رائٹ, تو وہ بھی دوسروں کے اندر وہ ایک الگ طرح کی کیفیت ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے انسان کے اندر سے جو حرارت کی شعائیں نکلتی ہیں, کہتے ہیں ہیٹ نکل رہی ہے, رائٹ, انسان کے بھی ایک شعائیں ہوتی ہیں, وائبس ہوتے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ بچوں کو دیکھ لیجیے, بعض بچے نا بعض لوگوں کے پاس نہیں جاتے. اب اتنے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے سے بچے کو اگر کوئی اجنبی یا کوئی ایسا ہے لیتا ہے تو وہ بہت جلدی سینس کر لیتے, بچے جلدی محسوس کر لیتے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, اور بعض کے پاس تو یوں چلے جاتے. آپ جانوروں کو دیکھیے, جانور کیسے اپنے مالک کو پہچان لیتا, کیسے پہچان لیتا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اجنبی کے لیے اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ تو انسان کے اعمال جو ہے نا وہ صرف ظاہری حرکات پر مبنی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, اس کی جو باطن ہے, اس کا جو انسائیڈ ہے, اس کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے. دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اعمال نامہ میں دو چیزیں ہیں, انسان کی نیت پلس اس کا ظاہری عمل. انسان کی نیت اور انسان کا ظاہری عمل. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ظاہری جو عمل ہے نا وہ بھی ادھورا رہ جاتا, بے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر نیت اچھی ہے, ظاہری عمل میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے, لیکن نیت اچھی ہے تو اس کی بھی قدر کی جائے گی. تو ان دونوں میں زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ اندر کی نیت, نیت کی درستگی. ہم اپنے اندر کی اصلاح کریں. ہم باہر تو بہت صفائی کرتے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں بولتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن اندر کی کبھی صفائی نہیں ہوتی. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا گیا تھا سورہ نازعات میں؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فرعون کے لیے کیا آیا تھا؟ تجھ کو کچھ تزکیہ چاہیے, تجھے کچھ سدھرنے کا جذبہ ہے, تو چاہتا ہے اپنا تزکیہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ ربنا, اے ہمارے رب, وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, بھیج ان میں ایک رسول. یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام کی امت میں ایک رسول بھیج, وہ کیسا ہو؟ منہم, ان میں سے, وہ کیا کرے؟ یتلو, وہ تلاوت کرے, علیہم, ان پر, آیاتی کا, تیری آیات, وہ قرآن پڑھ کر ان کو سنائے, سمجھائے, اور کیا کرے؟ وہ یعلمہم الکتابہ, اور وہ سکھائے کتاب, اور کیا ہے؟ والحکمت, اور حکمت بھی, سنتیں بھی, اور کیا کرے؟ وہ یزکیہم, اور وہ ان کا تزکیہ کرے. ٹھیک ہے. تو تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ اندر کی صفائی, دل کا میل صاف کرنا, اندر کی خرابیوں کو دور کرنا. اندر کی خرابیاں کون سی ہوتی ہیں؟ دل کی خرابیاں کون سی ہوتی ہیں؟ کتنا بلاکیج ہے, کیا ہے, کتنے وال ورک کر رہے ہیں, سٹنٹ ڈالنا یا نہیں ڈالنا, یہ نہیں. اندر کی خرابیاں یعنی حسد, نفرت, غصہ, گرجس, بدنیتی, ریاکاری, عجب, خود کو اچھا سمجھنا, خود پسندی, یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے دل کو پولیوٹ کر رہی ہیں, گندا کر رہی ہیں. اگر اندر گندا ہے نا تو باہر بھی اثر ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیے یاد رکھیے, اندر گندگی ہے, اندر خرابی ہے, میل ہے, تو وہ باہر بھی نظر آئے گا, ظاہر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. رائٹ. تو یعلمون ما تفعلون,
اور ویسے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. اللہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لے گا. ٹھیک ہے. تو فرشتے ان کی صفات کیا آ رہی ہے؟ حافظین بھی ہے، کرامن بھی ہے، کاتبین بھی ہے، اور یعلمون ما تفعلون. کچھ احادیث ہیں یہاں پر کہ فرشتے ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ایک کے بعد دیگر حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رات کو بھی کچھ فرشتے آتے ہیں، دن کو بھی آتے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 شفٹس ہیں. جیسے اگزامپل کیا ہے، ہاسپٹل میں 2 شفٹ رہتی ہے نرسز کی. دن میں کچھ کام کرتے ہیں، شام میں چلے جاتے ہیں، پھر شام کو دوسرے نرسز آتے ہیں، پھر وہ صبح ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے فرشتوں کی بھی 2 شفٹ ہیں. اب وہ چینج کب ہوتے؟ فجر کے ٹائم پہ رات کے فرشتے چلے جاتے، پھر جو دن کے فرشتے ہیں وہ فجر کے ٹائم پر آتے ہیں. تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز وہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھا ہوتے ہیں. تو جو فرشتے ہمارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. فجر کے وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ سو رہے تھے یا اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے تھے؟ تم نے کس حال میں چھوڑ کے آئے بندوں کو میرے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی. ٹھیک ہے. تو فجر عصر کی نماز خاص طور پر بہت زیادہ ان کی اہمیت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے، اور دیکھیں ہم یہ 2 وقت میں نا بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. عصر کے وقت تو ایک دم بزی شیڈول، بعض اوقات ہم مارکیٹ میں رہتے، شاپنگ میں، یا پھر جو بزنس والے ہیں ان کا بزنس عصر کے وقت بہت پیک پر رہتا، دل چھوڑنے کو نہیں چاہتا، چلو یہی دکان میں پڑھ لیتے ہیں. فجر کے وقت تو نیند کا غلبہ، رات بھر جاگیں گے، فجر کے وقت سوئیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے. تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا. ایک شخص نے کیا کہا؟ الحمدللہ کثیرہ. تو وہ فرشتے کو لکھا نہیں جا رہا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ بھاری تھا، وہ اس کو سنبھل نہیں رہا تھا. اس نے اپنے رب اللہ عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھ لو. ٹھیک ہے. یعنی کثیرہ میں کثیرن ہے نا، اس طرح جس طرح اس نے کہا نا ویسے ہی لکھو. جس درجے کا کہا ہے، جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھ لو. اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا، اس کی جزا سرپرائز ہے. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم کو صرف عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس میں بھی حسن لانا چاہیے، اس کو بھی احسن طریقے سے کرنا چاہیے. پھر اور کیا آتا ہے؟ دیکھیے حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی کسی کو بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی، اور وہ اس بیماری میں الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یعنی جو اس پر آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے، صبر کرتا ہے، جس میں نے اس کو مبتلا کیا ہے، تو وہ شفایاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے، بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، اور جزا فضا نہیں کرتا، پینک نہیں ہوتا ہے، اس کو سنا رہے اس کو سنا رہے، اب کیسا ہوگا ویسا ہوگا، اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہی کیوں دیا، میں کبھی بھی گولی نہیں کھائی، کبھی ہاسپٹل نہیں گئی، کبھی ایڈمٹ نہیں ہوئی، ہم کو ہی کیوں دیا، ایسا کیوں وقت لایا،
اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، یعنی پورے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایک حدیث آتی ہے نا کہ اگر ہاں اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جو ہم صحت کی حالت میں، جوانی میں، خوشحالی میں جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں نا، اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، اب مسجد نہیں جا سکتے یا پھر اب وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیتے ہیں کہ اس کے جو بیماری کی جو دن ہے نا اس میں بھی وہ نیکیاں لکھتے جاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. تو فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ان کی ڈیوٹیز ہیں. اب نیکوکار کا اور جو بدکار ہے ان کی جزا، ان کی سزا. ٹھیک ہے. ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک ابرار، ابرار کس کی جمع ہے؟ بر کی. تو بے شک ابرار نیک لوگ لفی نعیم ضرور نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں، نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی نا ایک جمع آئی تھی ابرار. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتائیں نا 2 طرح کی جمع ہوتی ہے. ایک جمع ہوتی ہے جمع قلہ، ایک ہوتی ہے جمع کسرہ. جیسے برن کی جمع برارا، کرام برارا، فرشتوں کے لیے آئے ہیں، یہ بھی جمع ہے. ایک اور جمع ہے ابرار. ٹھیک ہے. ابرار جو ہے نا جمع قلہ ہے. جمع قلہ یعنی اس میں کچھ پورے کے پورے نہیں آتے، ہر نفس نہیں آ جاتا، تھوڑے لوگ، فیو. ٹھیک ہے. اور برارہ جو ہے نا اس میں سب کے سب آ جاتے ہیں. جمع کسرہ جو ہوتا ہے نا اس میں یہ سپر پلورل یعنی سب کے سب انکلوڈنگ. ٹھیک ہے. فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کرام بررہ، یعنی کہ سب کے سب فرشتے جو ہیں نا وہ کیسے ہیں؟ نیک ہیں، اکرام والے ہیں. اب دیکھیں متقین کے لیے یہاں پر قرآن میں متقین کو بھی یہ ورڈ آتا ہے نا، متقین کے لیے جنت ہے. تو یہاں پر جو نیک لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ انسانوں کے لیے آئے ہیں ابرار. تو پورے کے پورے نہیں ہیں، یعنی سب کے سب ابرار نعمتوں میں نہیں ہیں، کچھ ہیں جو نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جمع قلہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت باریکی کا پوائنٹ ہے اس میں. تو ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. دنیا میں بھی نعمتوں میں ہوں گے اور پھر آخرت میں تو جنت ہے ان کے لیے، جنات ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے نعمتوں میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک کیا چیز ہے نعمت میں؟ قلبی نعمت، اندر کی نعمت، باطنی. اور دوسری قسم کیا ہے اس کی؟ بدنی نعمت، جو ظاہری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جو بھی مادی چیزیں ہیں نا جو ہم کو نعمتیں ملتی ہیں وہ تمام چیزیں ظاہری، تو وہ بھی ایک نعمت ہے. اور دوسری کیا ہے؟ باطنی، جو اندر کا سکون ہے، اطمینان ہے. تو نعیم میں دونوں چیزیں آتی ہیں. نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ان کو ظاہری نعمتیں بھی، ہر چیز جو وہ خواہش کریں گے وہ بھی ملے گا ان کو مادی، اور اندر بھی ان کے سکون ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا؟ کبھی انسان کے پاس اگر بہت ساری چیزیں موجود بھی ہیں، اللہ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ظاہری، لیکن اس کے دل کے اندر خوشی نہیں ہوتی، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. بہت کم ہوتے ہیں نا. ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اندر کی نعمت جو ہے نا قلبی سکون نہیں ہوتا. رات نہیں سوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں. تو دنیا میں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. یا پھر بعض کے پاس ایسا ہوتا ہے ظاہری نعمتیں نہیں ہوتی، بہت اچھا گھر نہیں ہوتا یا پھر اتنا پیسہ نہیں ہوتا، ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ان کے دل بہت سکون کے ہوتے ہیں، ان کے اندر اطمینان ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے دنیا میں. رائٹ. دنیا کی نعمتیں ادھوری ہیں. اصل نعمت کدھر ہے؟ مکمل نعمت کہاں ہے؟ جنت میں. رائٹ. تو ان الابرار لفی نعیم اور ان الفجار لفی جہیم، اور بے شک فجار، فاجر کی جمع. فاجر کون ہوتا ہے؟
جو گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، ہر گناہ گار، ٹھیک ہے. تو بے شک فجار لفی جہیم، کہاں پر ہے؟ جہنم میں ہے یا جہنم میں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے نا اس کے لیے فجار ورڈ آتا ہے. فجرا، پھٹ جانا، ان کنٹرولڈ، بسٹ ہو جانے والا، بدکار، نافرمان، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہیم ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کریں گے وہ؟ جہیم کیسی ہوگی؟ جہنم میں یسلونہا یوم الدین، یسلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، کس میں؟ جہیم میں، جہنم میں. یوم الدین کس دن؟ جزا اور سزا کے دن، جب بدلہ ملے گا نا اس دن ان کو اس میں داخل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یسلونا سلیہ سے ہے، صاد لام یا، سلیون جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ آگ میں داخل ہونا، آگ میں داخل ہونا، جلنا، بھننا، باربیکیو کرنا، تمام معنی آتے ہیں. آگ کے لیے خاص طور پر یہ یوز ہوتا ہے، سلیہ، صاد لام یا، ٹھیک ہے. تو وہ جلیں گے، وہ داخل ہوں گے جزا کے دن، کس میں؟ جہنم میں. پھر فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، وما ہم اور نہیں، ہم وہ، عنہا اس سے، بغائبین کچھ غائب ہونے والے، وہ اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، وہ اس سے دور نہ ہو سکیں گے. غائبین کس کی جمع ہے؟ غائب کی، یعنی وہ جہنم سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے، اس سے بچ نہیں سکیں گے، یہ مراد ہے. اس سے بچ بھی نہیں سکیں گے اور اس سے نکل بھی نہیں سکیں گے. دنیا میں کیسے ہوتے ہیں انسان؟ غائب ہو جاتے ہیں، ایگزام ہے غائب ہو جاتے ہیں، جس دن کچھ اہم کام ہے غائب ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جو جہنم میں جانے والے ہیں نا وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. وہ تو گھور رہی ہوگی نا جہنم، اور نہ ہی اس سے نکل سکیں گے. جیسے قرآن میں کیا آتا ہے؟ وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ، ہرگز نہیں، ماں اور با زائدہ، وہ ہرگز نہیں نکلنے والے اس سے، جہنم سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم ہونے والا عذاب ہے. اس کے برعکس نیک لوگوں کے بارے میں کیا آتا ہے سورہ توبہ میں؟ یبشرہم، بشارت دے دو ان کو، بشارت دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، کس کی؟ برحمت، اپنی رحمت کی، منہ اس سے، ورضوان اور رضوان رضامندی، خوشنودی، اور کیا ہے؟ وجنات اور جنات، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم مقیم ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں ہمیشہ قائم رہنے والی، ابدی. اللہم اجعلنا منہم. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، یہاں بھی دیکھیے وما ہم عنہا بغائبین، ماں ہے اور با زائدہ ہے، تاکید ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یعنی وہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں وہ غائب ہو سکتے، کبھی بھی بچ نہیں سکتے وہ جہنم سے، کبھی بھی وہ چھوٹ نہیں سکتے، اور کبھی بھی وہ نکل نہیں سکتے وہاں سے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، وما اور کیا چیز، ادراک بتائے تجھ کو، ما یوم الدین کہ کیا ہے وہ بدلے کا دن. آپ کو کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ مطلب کیا؟ ادراکا کس سے ہے؟ دریون سے، پہنچ جانا، پوری طرح سے جان لینا، سمجھ لینا، یہ میننگ آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیا معلوم، تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ وہ دن کتنا ہولناک دن ہے؟ تم کو کیا پتا کیسا خطرناک دن ہے وہ؟ پھر ریپیٹ ہے، دیکھیے، ثم پھر ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو یا تمہیں کیا پتا کیا ہے وہ یوم الدین. پھر آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ روز جزا. ریپیٹ کیوں آیا؟ 2 بار آیا ہے نا، کیوں؟ دیکھیے ہم نا اپنی زبان، اپنی جو لینگویج ہوتی ہے نا اس میں بھی بہت ساری چیزیں 2 بار بولتے ہیں. جیسے جاؤ جاؤ،
या फिर आ रहे 2 बार बोलते हैं। मैं बोली थी ना क्या होता है, क्यों बोलते हैं हम 2 बार? ताकीद होती है या नहीं? तो यहाँ पर भी शिद्दत है, ताकीद है, राइट। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यौमुद्दीन क्या है, तुझे कुछ खबर है? क्या चीज़ है वो? कौन तुझे समझाए, कौन तुझे बताए? और दीन के माने तो जज़ा, सज़ा, बदला, यानी उस दिन क्या होगा, अमल का बदला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सख्ती है, रिपीट की गई बात, यानी वो दिन बहुत सख्त होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। ये दिन को समझाने के लिए आप दुनिया की कोई भी मिसाल नहीं दे सकते। देखो जहन्नुम ऐसी होंगी, ये नज़र आ रहा ना, ऐसी होंगी। मसलन आप अगर लावा फटता हुआ देखते हैं, ज़मीन से जो आग निकलती है, वो लिक्विड निकलता है, आप उसको देखते हैं तो क्या होता है, घबरा जाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, शायद जहन्नुम ऐसी होंगी। जो भी चीज़ आप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया में देखते हैं ना, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 से या उससे भी ज़्यादा। दुनिया की आग, जहन्नुम की आग 70 गुना उससे ज़्यादा शदीद है। इतना सा हमको बस चुटका लग जाए, चुरका लग जाए तो कैसे होता है। तो हम दुनिया में कोई भी चीज़ को हम जहन्नुम से या यौम जज़ा से, यौमुद्दीन से हम उसको तशबीह नहीं दे सकते, उसको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। इसीलिए क्या कहा जाए, तुम्हें क्या खबर वो दिन क्या है, तुमको क्या मालूम उस दिन क्या क्या, किस चीज़ का बदला दिया जाएगा। और देखिए ये यौमुद्दीन को ही हम दिन भर में भुलाए रखते हैं। हमारी इस्लाह क्यों नहीं होती, हमारे आमाल दुरुस्त क्यों नहीं होते? क्योंकि हम यौमुद्दीन को भुलाए रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते, देखो उन्होंने हमारी कदर ही नहीं की, हमको दावत में बुलाया लेकिन हमको पूछे ही नहीं। उनको पूछ रहे थे, हमको नहीं पूछे, हमको तो देख रहे भी नहीं थे। हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े हुए रहते हैं ना। यौमुद्दीन याद आता हमको, आखिरत के दिन को भुलाए हुए रहते हैं ना, इसलिए ये सारी चीज़ें याद आती। अगर इंसान के दिल में ये ख्याल आए कि कोई अगर मुझे नहीं पूछ रहा है, कोई मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रहा, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो कोई परवाह नहीं। वो दिन है ना आखिरत का, वहाँ हर चीज़ का बदला मिलेगा, तो फिक्र की क्या बात है। तो वो यौमुद्दीन है, अदल का दिन है, हर साहिब हक़ को उसका हक़ मिलेगा। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। तो अगर इंसान को यौमुद्दीन याद रहे ना, तो वो गलत कामों से बचेगा, अगर उसको याद रहे। वमा अदराका सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुमको क्या मालूम कि वो यौमुद्दीन क्या है। अब आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यौम ला तमलिकु नफ्सुल ली नफ्सिन शैआ, यौमा जिस दिन, ला तमलिकु नहीं होगा मालिक, नफ्सुन कोई भी नफ्स, उस दिन कोई शख्स मालिक नहीं होगा, किसी नफ्स के इख्तियार में नहीं होगा, ली नफ्सिन शैआ किसी नफ्स के लिए कुछ चीज़ का। उस दिन कोई भी नफ्स, कोई भी जान, कोई भी शख्स किसी के लिए भी कुछ भी मालिक नहीं होगा, यानी कुछ भी इख्तियार नहीं रखता होगा। यानी उस दिन ना कोई किसी की मदद कर सकेगा, ना कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा अल्लाह के हुक्म के बग़ैर। किसी में कोई ताकत नहीं होगी, किसी की कोई हैसियत नहीं होगी कि वो कुछ कर सके किसी के लिए। दुनिया में कैसे एक दूसरे के लिए भागते रहते ना, कोई फ़ौरन मदद के लिए बुलाए तो भाई को परेशानी में नहीं देख सकते, बहन को नहीं देख सकते, माँ बाप को नहीं देख सकते, लेकिन उस दिन क्या हाल होगा, भागेंगे ना। हमने इसमें पढ़े ना सूरह अबसा में, फ़इज़ा जाअतिस साख़ा यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। हर कोई क्या होगा, भाई से, माँ बाप से, अपनी बीवी से, बच्चों से उस दिन भागेगा। तो क्या करना है, डरना है उस दिन से। वत्तक़ू
یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی عدل معاوضہ لیا جائے گا، فدیہ، یہ پیسے لے لو تھوڑا اس کی جان چھڑا دو، کچھ نہیں، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر جان اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، ہر جان کو جو بھی نفس ہے اس کو اس کا بما کسبت، جو بھی اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ لا ظلم الیوم، کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا آج۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھے گا، کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اور کیا ہے، والامر یومئذ للہ، اور الامر معاملات، کام، حکم، حالت، فیصلہ، سب کا سب یومئذ اس دن للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس دن فیصلہ، حکم، کام، اہم معاملات، سب کچھ سراسر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے، ٹھیک ہے، صرف اللہ کے پاس، مالک یوم الدین ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف اور صرف، جو کیسا ہے، واحد ہے، ایک ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، لہ الخلق، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ بندوں کا حال کیا ہوگا اس دن، حلق انی سلطانیہ، یہ دنیا میں جن کو اقتدار ہے، جو مالک بنے ہوئے ہیں تھوڑے بہت حقیر چیزوں کے، تو وہ کیا کہیں گے، میری سلطنت کدھر چلی گئی، ہلاک ہو گئی، حلق انی سلطانیہ، میری بادشاہت تو ساری کی ساری ختم، اور کیا ہے، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم وہ سب کچھ چھوڑائے جو ہم نے تمہیں، خولناکم، ہم نے تم کو عطا کیا تھا، وراء ظہورکم، تمہارے پیٹھوں کے پیچھے، سب تم چھوڑ کے آگے، جو بھی تم کو دیا گیا تھا نا، سب کچھ اقتدار نہیں، کچھ ملکیت نہیں، اب کوئی بادشاہ نہیں، اس دن آتھریٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اللہ کے پاس ہوگی، والامر یومئذ للہ، دیکھیے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، غلط کام کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور امیدیں لگاتے ہیں لوگوں سے، کیا سوچتے ہیں کہ یہ میری سفارش کر دے گا، یہ میرے کام آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا شاید اللہ تعالیٰ کو میری کوئی نیکی پسند آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، یہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھو جیسے وہ ایک عورت نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی بھر کے پلائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ہم ایسے دھوکے میں رہتے نا، یہ سفارش کر دے گا، یہ مدد کر دے گا، یہ نیکی ہماری سب کچھ، ہمارے گناہ معاف کرا دے گی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی چہیتی بیٹی کو کیا فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ خاندان والوں کو بھی فرمایا تھا، اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔
تو کیا مطلب اس کا؟ کسی کا نسب، خاندان یا تعلق انسان کو نہیں بچا سکتا. ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے، فردن. اور ہم کیا رہتے ہیں؟ ہم دھوکے میں رہتے. وہی کہا گیا نا پیچھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے اے انسان تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے رب کریم کے بارے میں؟ یعنی انسان یہ کیوں سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا نہیں، پکڑے گا نہیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن خوف بھی رکھنا چاہیے. ہمارا ایمان امید اور خوف دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. نہ صرف امید پر بیٹھ جانا اور نہ ہی مایوس ہو جانا. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے پھر ہم کو زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو یہ ہے سورہ انفطار. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.